ابھی آپ کا وہ جو الیکشن کا ہے نا، جیتنے والے اپنے آرام سے جیت جائیں گے، ہارنے والے ہار جائیں گے. جو اطراف کے چمچے، اب کیا مجبور ہوں، یہ لفظ نکل گیا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ پریشان ہے. نہیں ہے ایسا؟ اوہ اوہ اوہ، جو چل ادبی الفاظ میں کہوں، شمع کینڈیڈیٹ سے زیادہ امیدواروں کے ہے نا، ان کے پروانوں کے جو پروانے ہیں یہ زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں یہ جیت جائے گا، یہ ہار جائے گا، یہ کیا ہوگا، یہ اللہ حول ولا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ فَجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ، پروردگار کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، زمین آسمان ہو جائے، مجھے نفس مطمئنہ بنا اپنے توفیق سے. یہ درس گائے آل محمد. اب اس سے آپ لوگوں کے دل کی دھڑکنیں شروع ہو گئی ہیں، ہائی یا اللہ کون جیتے گا، کون ہارے گا. لعنت یار اس دنیا کے اوپر. نہ وقت پہ نماز پڑھ سکو گے، نہ اللہ کا ذکر، نہ صلہ رحمی، نہ والدین کے خدمات، نہ کچھ. ختم، زندگی تباہ، ڈوب گیا ہے نگر. ہوش میں رہو، دفع کرو سارے. کوئی جیتے گا، کوئی کیا ملے گا آپ کو اس سے؟ وقت پہ نماز ادا کرو، اپنے تعلیم، کاروبار، زندگی، عزت. فَجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ. ہاں، تیرے فیصلے پر مجھے راضی قرار دے. مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَدُعَائِكَ. ایک ہے صرف ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں. مولا کہتے ہیں انتہائی شوق اور دلچسپی کے ساتھ تیرے ذکر میں مجھے مشغول رکھ. مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَدُعَائِكَ مُحِبَّةً لِصَفْوَةَ أَوْلِيَائِكَ. معمولی لوگوں کے نہیں، بڑے بڑے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و نوح و آدم و موسیٰ و ابراہیم، ایسے لوگوں کے محبوب بنا. معمولی کی کیا کروں؟ ڈی ایس پی ہو، کینڈیڈیٹ ہو، ہے نا، نگر حلقہ نمبر 4 ہو، حلقہ نمبر 5 ہو، یہ نہیں. صفوت اولیائک، کائنات میں جو تیرے منتخب افراد ہیں ان کا محبوب بنا. شیعیان حیدر کرار، نظریں اتنی بلند رکھو. بالغ معاشرہ اسی کو کہا جاتا ہے. صفوتاً لأولیائک محبوبتاً فی ارضک و سمائک صابرتاً علی نزول بلائک شاکرتاً لفواضل نعمائک. ہاں، یہ درسگاہ آل محمد. اسی زیارت میں اب اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ارے شیخ صاحب جو فرما رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم زیارتیں تو بڑی پڑھتے ہیں، زیارت کے بارے میں نہیں پڑھتے ہیں. زیارت امین اللہ تو پہلے ہم نے نام نہیں سنا تھا، پھر زیارت کے اندر ایسے علم اور حکمت اور عقل کے خزانے کبھی ہم نے نہیں سنے تھے. چھوڑا یار، دفع کرو، کمپنی اس میں نہیں جاتے ہیں. چلو مولوی صاحب سے کہتے ہیں ہے نا، یہ زیارت امین اللہ کا درس دے، تھوڑا سا ہمیں شعور عطا کرے، انسانیت عطا کرے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ سارے میری طرف ماشاءاللہ نگاہیں. صلوات بلند. الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے میری آواز پوری نگر ہنزا نگر پوری دنیا میں جا رہی ہے. الیکشن کے بعد سب مل کے توبہ کریں. الیکشن کے دوسرے دن سب کے سب دوبارہ توبہ کریں. کیوں؟ جب سے کمپلین یا کمپین شروع ہوا ہے ختم ہونے تک کسی کی عزت و آبرو باقی نہیں ہے. غیبت در غیبت، تہمت در تہمت، الزام در الزام. حرم الہی سے خطاب کر کے پیغمبر اسلام سردار کائنات فرماتے ہیں اے اللہ کے گھر، تو ایک لحاظ سے عظمت کا مالک ہے، میرا مومن 3 لحاظ سے احترام اور عظمت اور تعظیم کا مالک ہے. کیا؟ تو تعظیم کے حقدار اس لیے ہے کہ بس اللہ کا گھر ہے. جبکہ مومن، عزت مومن، مال مومن، جان مومن، ناموس مومن ہر لحاظ سے تجھ سے زیادہ محترم ہے. اس اللہ کے گھر سے بھی عظیم اور عظمت رکھنے والے مومن کے عزت کو، ذاتی مسائل کو، آبرو کو، اس کی جان کو، مال کو پامال اور ملیامت کر کے رکھتے ہیں. توبہ کرنا نہیں کرنا. اگر اس کے دوسرے دن موت آ جائے کیا جواب دو گے؟ عرض کر چکا ہوں ایک شہید پچھلے سال میں یا اسی سال نہیں معلوم، ایک شہید ایران عراق کے جنگ کا شہید، وہ سارے شہداء جنت گئے، ایک شہید جو جس کے ٹکٹ پر ضرب لگا تھا، تو نہیں جا سکتا. آیت اللہ غزالی نے خود خواب میں دیکھا، وہ بیدار ہوا. کیوں؟
تو جب کسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھا، وہاں ایک خاتون تھی اور وہ بھی آپ کی کولیگ تھی، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کو چھپانا چاہیے تھا، تم نے ادارے میں شور کیا، اس کو نکالا گیا، وہ بے آبرو ہو گئی، وہ راضی نہیں ہے۔ جب تک اس کو راضی نہیں کرو گے جنت نہیں جا سکتے ہو۔ شہید جس کا خون گرتے ہی جنت واجب ہو جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس، انسانوں دیکھو یہ مقام حسین ہے، پیام منبر حسین سے ہیومن رائٹس کا پیغام ملتا ہے۔ جنت جاؤ گے لیکن ہیومن رائٹس، انسانوں کا حق ادا کرو، پہلے اس عورت کو راضی کرو۔ آیت اللہ غزالی، علماء کرام حاضر، کتنی بڑی شخصیت ہیں، خود گئے ہیں، اس شہر کو ڈھونڈا، اس محلے کو ڈھونڈا، اس خاتون کو ڈھونڈا، گھر پہنچا اس کا، سلام وعلیکم السلام، اس شہید کا نام لیا، شہید نے آپ کو سلام کیا، شہید کا نام سنتے ہی مذاق میں مسکرانے لگی۔ وہ کہاں کا شہید آیا ہے؟ انکار نہیں کیا اس نے، تائید کیا، مسکراہٹ سے تائید کیا، وہ کہاں کا شہید آیا ہے؟ کیوں؟ آیت اللہ نے کہا کتنا سال ہو گیا ہے تمہیں اس ادارے سے نکال کے، ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے نکال کے، اتنے سال ہو گئے۔ اس کی کتنی تنخواہ بن جاتی؟ اتنی۔ اس کا 3 گنا کئی ملین اس زمانے کے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنا چاہو میں دے دوں گا، حاضر ہوں، اس شہید کو معاف کر دو۔ وہ رکا ہوا ادھر، سارے شہداء جنت گئے ہیں، وہ رکا ہوا، اس کو روکا گیا ہے۔ کہنے لگی میری جوانی اس کی وجہ سے بیت گئی، میں خانہ نشین ہو گئی، میں بے آبرو ہو گئی، اب میں ہو گئی ہوں بوڑھی، مجھے کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے اس کے پیسوں کی، میں نے معاف نہیں کرنا اس کو۔ ہم ہر وقت صبح سے شام تک یہی کرتے ہیں، اوپر اس پر سے لے کے نگر تک، باقیوں کا مجھے نہیں ہے۔ چلو جہاں بھی مومنین رہتے ہیں سب کی ذمہ داری، لیکن اپنے گھر کی پہلے بات کرتا ہوں، کسی کی بات نہیں کرنا۔ آقا صاحب آپ ان کینڈیڈیٹ میں سے کس کو پسند کرتے ہیں؟ جس کو آپ پسند کریں بس اس کو ووٹ ضرور دے دو، یہ ہمارا حق ہے آئین میں، ٹھیک ہے۔ ایک خلاصہ، وہ مرحوم صابر مراد کی مجلس میں نے نگر میں یہ پیغام دیا ہے، الیکشن ختم ہونے تک آنکھیں کھلی رکھیں، منہ بند رکھیں، یہ قوم کی نجات ہے۔ اگر اس کا الٹ کر دیا، منہ کھلا رکھا، آنکھیں بند کر دی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ کیوں ہوگا؟ منہ بند رکھو، آنکھیں کھلی رکھو، کون صحیح ہے کون نہیں ہے، کس کو ووٹ دینا، یہ آنکھیں کھلی رکھو، آخری دن ووٹ دے دو، بات ختم۔ اگر منہ کھلا رکھا، آنکھیں بند کیا، دین و دنیا سب گئی۔ لہٰذا یہ پیغام میری طرف سے جا کے ہر انسان کو دیں، الیکشن کے بعد کینڈیڈیٹ سے لے کر، ووٹر سے لے کر اور حمایت کرنے والے سب کے سب دوبارہ توبہ کریں۔ آبرو ریزی، غیبت، تہمات، الزام، اس نے اتنا کھایا، اس نے یہ کیا، اس نے تمہیں گواہ بٹھایا ہے، اور ادھر سے جو فرشتے ہیں وہ بھی گواہ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں آپ کی یعنی فضولیات کو، آپ کے مثلا تہمتوں کو، وہ سارے لکھ رہے ہیں، جواب دینا ہے۔ ائمہ معصومین فرماتے پروردگارا توبتاً قبل الموت وراحتاً عند الموت ومغفرتاً بعد الموت ونجاتا من النار ودخولاً فی الجنہ۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ ایک مومن کو راضی نہ کرنے سے شہید کو روکا گیا ہے، ہزاروں کی نسبت ہماری غیبتیں ہوتی ہیں اسی مصیبت الیکشن کی وجہ سے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ کہاں سے جنت کا راستہ ڈھونڈو گے؟ یہ حال ہے ہمارا، حال برا ہے، برا سے برا ہو گیا ہے ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے۔ لہٰذا انسان ضرور الیکشن میں، سیاست میں شرکت کرے، تقوی اپنی جگہ، زہد اپنی جگہ، ایمان اپنی جگہ، پیغام کربلا اپنی جگہ، منبر حسین کا تذکرہ اور ان مجالس کا فائدہ اور زندہ دل قوم ہونے کی نشانی کے ساتھ ساتھ آگے اس کاروان کو چلانا چاہیے۔ ہر امام